السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا سب بخیر ہوں گے۔ آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اب خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ اللہ کے ذکر کے بارے میں ہے۔ تھوڑا سا مذاکرہ کریں گے تاکہ یہ بات زندگی میں آ جائے اور اللہ عمل کا شوق نصیب فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے کہ وہی خسارے والے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی چیزیں یہ تو ختم ہونے والی ہیں، اور اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر جو وہ آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت جگہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد رکھو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور پھر بتایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ بتایا کہ دلوں کا سکون جو اللہ رب العزت نے اپنی یاد میں رکھی ہے، کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو چین و سکون دیتا ہے، کہ جو اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارے گا، اللہ کے رسول کی مانے گا، اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، بتایا کہ اللہ رب العزت دنیا کی زندگی میں تو چین و سکون عطا فرمائیں گے ہی، اللہ رب العزت موت کے بعد ہمیشہ ہم سے چین و سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اس لیے ذکر ایک ایسی چیز ہے دوستو جس میں نہ تو مال خرچ ہوتا ہے، اور پھر نہیں تو اس میں کوئی وقت کی ضرورت ہے، اور نہ اس میں کوئی مشقت ہے۔ انسان بستر پر سوئے سے بھی اللہ کا ذکر کر سکتا، چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ جب انسان چلتے ہوئے بھی اور پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے بھی درختوں کے پاس سے گزرے تو بھی اللہ کا ذکر کرتے جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن جو ہمارے لیے وہ گواہ دینے والے زیادہ بنے۔ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والا شخص زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا شخص مردہ ہے۔ بتایا کہ ذکر کرنے والے کو زندہ کی مثال بتایا، اور ذکر نہ کرنے والوں کو مردے کی مثال بتایا۔ اس لیے جس طریقے سے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، پھل فروٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو روح ہمیں جسم میں رکھی ہے، یہ روح کی غذا جو ہے، جسم کی غذا کھانا پینا ہے، اسی طریقے سے روح کی غذا جو اللہ کا ذکر ہے۔ کہ جب انسان کے جسم کو کھانا پینا نہ ملے اور پانی نہ ملے تو جسم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کے اندر روح ہے، جب روح کو اللہ کا ذکر نہیں ملتا، اس کی غذا اس کو نہیں ملتی، بتایا کہ روح بھی انسان کا مر جاتا ہے، پھر انسان کے اندر سے اچھے برے کی تمیز نکل جاتی ہے۔ اور پھر بتایا کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ دلوں کی صفائی ہے۔ جتنا انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اتنا انسانوں کے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، اللہ کا نور، اللہ کا معرفت اس کے دل پیدا ہوتا ہے۔ حدیث کے مفہوم میں ہے کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو اس کو دنیا کی کسی بھی چیز کا غم اور افسوس نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز کا غم افسوس ہوگا، باوجود اس گھڑی کے جو بغیر اللہ کے ذکر کے گزر گئی۔ کیونکہ جب انسان وہاں ایک مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا اجر دیکھے گا تو انسان بہت افسوس کرے گا کہ کاش کہ یہ وقت جو ہے اللہ کے ذکر میں گزر گیا ہوتا، سبحان اللہ کہنے میں گزر گیا ہوتا، الحمدللہ کہنے میں گزر گیا ہوتا۔ اس لیے جب انسان سوئے اٹھے بیٹھے ہر جگہ یعنی کہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص راتوں کو اٹھنے سے عاجز ہو اور بخل کی وجہ سے مال بھی خرچ نہ کر سکتا ہو اور بزدلی کی وجہ سے بھی جہاد نہ کر سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ بتائے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا، بتائے کہ ساری چیز کی تلافی اس کے اندر ہو جائے گی میرے دوستوں۔ اس لیے اللہ کے ذکر جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ کسی بھی شخص کا کوئی عمل اس کو عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے بجز اللہ کے ذکر، کیونکہ اللہ کا ذکر کو ہی دوستو دخل ہے کہ وہ عذاب قبر سے بچائے گا۔ بتایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے
کہ پوچھا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے، عرض کیا کہ آج احد پہاڑ کے برابر اجر کس نے کمایا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں احد پہاڑ کے برابر اجر کون کما سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا احد پہاڑ کے برابر اجر ہے، اور الحمدللہ کہنا احد پہاڑ کے برابر اجر ہے، اور اللہ اکبر کہنا احد پہاڑ کے برابر اجر رکھتا ہے دوستوں۔ ہاں، لیکن آج دوستوں اس کی ہمیں قدر و قیمت معلوم نہیں۔ اس طریقے سے بتایا کہ جو انسان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، بتایا کہ اللہ رب العزت زمین آسمان کے جو خالی جگہ ہے اس کو نیکیوں سے پر کر دیتے ہیں دوستوں۔ اور پھر بتایا کہ ذکر جو ہے دوستوں وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بتایا کہ روزانہ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ روزانہ دن و رات اللہ کی طرف سے صدقہ بندوں پر ہوتا رہتا ہے، لیکن بتایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو انسان کو اللہ کے ذکر کی توفیق مل جائے دوستوں۔ اگر ہمیں اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ملتی اور اللہ کی یاد نہیں ملتی میرے دوستوں، بتایا کہ یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے، کیونکہ زندگی جو ہے دوستوں ختم ہونے والی ہے۔ بتایا کہ ہر ایک سانس جو ہے دوستوں وہ اللہ کے حکم کے محتاج ہے، اور تو ہر سانس اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ اسی لیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کی دوستوں کوشش کریں اور اللہ کی یاد کی کوشش کریں۔ بتایا کہ علم جس طریقے سے راستہ ہے، ذکر جو بتایا کہ روشنی ہے۔ بتایا کہ بغیر علم کے انسان اللہ کو نہیں پہچان سکتا، اور بغیر علم کے انسان کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب تک کہ اللہ کی یاد نہ کی جائے گی اور اللہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا، بتایا کہ اللہ کی جو ہے دوستو اللہ کا دھیان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کا دھیان نصیب ہونے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر انسان جو ہے گنہگار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے، معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے، پھر بھی روزانہ 70 بار یا 100 مرتبہ کم بیسی اللہ معاف فرمائے کہ روزانہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم سراپا پورا دن دوستو ہماری غفلتوں میں گزرتا ہے، کیونکہ گندا ماحول ہے، شیطانی ماحول ہے، نفس دشمن ہے، شیطان دشمن ہے، دن بھر ہم اسی میں لگے رہتے ہیں۔ پھر ہم روزانہ کتنا استغفار کرتے ہیں؟ بتائے کہ استغفار کرنے سے اللہ رب العزت دلوں کو پاک کر دیتے ہیں، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں میرے دوستو۔ تو بتائے کہ ذکر کرنے والا شخص جو ہے میرے دوستو، بتائیے ایک شخص کے پاس بہت سارے پیسے ہو، روپیہ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے، ایک شخص کے پاس بہت سارے پیسے ہوں، روپیے ہوں، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو، بتائے کہ ایک شخص جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو، بتائے کہ جو ذکر کرنے والا شخص سے بہتر ہے دوستو۔ اللہ کا ذکر جو دوستو بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کو پڑھنے کا بھی شوق دے، اور اللہ رب العزت نمازوں کا بھی شوق دے، اور اللہ ذکر کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ کیونکہ جتنے بھی دوستو چرندے پرندے ہر ایک چیز دوستو اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن ایک ہم انسانی ہیں جو اللہ کی ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد بھی ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں دوستو۔ پتہ ہے غفلت کی زندگی کل قیامت کے دن میں دوستو خون کے آنسو رلائے گا۔ اسی لیے جو زندگی گزر گئی اسے توبہ استغفار ہو، جو وقت بچا ہوا ہے اس کو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اور دین کے سیکھنے میں، نمازوں کے سیکھنے میں، قرآن کے سیکھنے میں دوستو خرچ کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے توفیق مانگیں۔ کیونکہ جب تک انسان اللہ سے توفیق نہیں مانگتا، طلب نہیں مانگتا، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد کہ اگر پوری دنیا اللہ کی بڑائی کرنے لگے، ساری دنیا اللہ کی پاکی بیان کرنے لگے، تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اللہ تو ورا الورا ہے۔ اگر پوری دنیا اللہ کا باغی ہو جائے اور اللہ کا نافرمان ہو جائے اور اللہ کی نہ مانے، پھر بھی اللہ کی شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ باقی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں دوستو سب ختم ہونے والی ہے، ہماری عزتیں، ہماری جوانی اور ہماری صحت اور ہمارا مال، ہماری ڈگری، یہ سب ختم ہونے والی ہے۔ سے باقی رہنے والی چیز جو ہے وہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کی عظمت ہے اور اللہ کی عزت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں میرے دوستو، کیونکہ وہ اللہ ایسی عظمت والا ہے میرے دوستو، ایسی پاکی والا ہے۔ حدیث قرآن پاک کے مفہوم میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اگر انسان پوری دنیا کے درخت کے قلم بنا لے اور پوری دنیا کے سمندر کی سیاہی بنا لے اور اسے اللہ کی پاکی کو اور اللہ کی بڑائی کو لکھنا اسٹارٹ کرے، بتایا کہ دنیا کے سارے درخت ختم ہو جائیں گے اور دنیا کے جتنے سمندر کی سیاہی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی پانی، لیکن اللہ کی بڑائی کو اور اللہ کی قدرت کو، اللہ کی عظمت کو انسان نہیں لکھ سکتا میرے دوستوں۔ اس لیے اللہ بڑی عظمت والا ہے، اللہ بہت بڑائی والا ہے، وہ اللہ بڑی عزت والا ہے۔ اس لیے اللہ کی عظمت کو،
اللہ کے برائی کو، اللہ کی پاکی کو اپنے دل میں بیٹھائیں گے، اللہ رب العزت ہمیں اپنا محبوب بنائے گا۔ میرے دوستو، بات ہے کہ جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے پاک فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے کہ جب انسان زمین پہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ذکر آسمانوں میں کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے جو دوستو ہمیں اتنی عزتیں دے رہا ہے، لیکن ایک ہم انسان ہیں کہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں ذکر والی، اعمال والی اور جو اللہ کو محبوب ہے اللہ وہ عمل کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے اللہ ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں موت تک ایمان پر، دین پر، نماز پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اللہ موت کے ٹائم زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرما دے۔ اس لیے اللہ کی پاکی کو بیان کرنے والے ہم بنے اور اللہ کا خوب ذکر کرنے والے بنے۔ فسبح بسم ربک العظیم، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اللہ رب العزت نے بڑے اچھے ناموں کے ساتھ قرآن پاک میں اپنے ناموں کو بیان فرمایا ہے۔ ان پاک ناموں کے ساتھ اور ان خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ رب العزت روزی میں بھی اور صحت میں بھی، عمر میں بھی اللہ برکت دے گا، اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے گا، اور اللہ موت کے بعد بھی ہمیشہ ہم سے خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، اور بولنے میں کمی بیشی ہوگی اللہ اس کو معاف فرمائے۔ اللہ ان تمام نیک باتوں کی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔